بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پاکستان میں یہودی آبادی کے متعلق کچھ دلچسپ جانکاری دیں گے کہ پاکستان میں کتنے یہودی آباد ہیں اور کہاں کہاں آباد ہیں اور ان کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی کیا حالت ہے۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یہودیت کا شمار دنیا کے قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے۔ ان میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ زیادہ اہم ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں یہودی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلواتے تھے کافی تعداد میں آباد تھے، جن کی آبادیاں خاص کر ممبئی، کراچی، گجرات ہندوستان میں آباد تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہروں ملتان، راولپنڈی اور پشاور میں بھی بہت سے یہودی خاندان آباد تھے جو بعد میں اسرائیل اور دوسرے ملکوں کو ہجرت کر گئے۔ قیام پاکستان کے وقت کوئی 2500 کے قریب یہودی یہاں آباد تھے جو عراق سے یہاں آ کر بسے تھے۔ تاہم 1947 کے بعد تقریباً سبھی نے بھارت یا اسرائیل کا رخ کیا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کا آخری یہودی منظر عام پر آیا جو اپنا نام فیصل بن خالد بتاتا تھا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ وہ پہلے مسلمان بن کر رہا اور پھر منظر عام پر آیا اور اپنی والدہ کا مذہب اپنا کر اپنا نام فیصل بن خالد رکھ لیا۔ بن خالد نے مسلمان سے یہودی ہونے کے متعلق دستاویزات میں ترمیم کرنے کی وزارت داخلہ پاکستان سے اجازت مانگی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے بن خالد کی درخواست پر منظوری دے دی ہے۔ نادرا کے مطابق بن خالد مسلمان کے طور پر رجسٹرڈ تھا اور مسلمان والد اور یہودی والدہ کے ہاں 1987 میں پیدا ہوا۔ بن خالد کے مطابق اس نے مردم شماری کے دوران مذہب کے خانے میں اپنا مذہب یہودیت ہی لکھوایا تھا۔ اس کا والد 1996 میں جبکہ والدہ 1998 میں وفات پا چکی ہے۔ نادرا ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 745 یہودی خاندان مقیم ہیں اور وہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو پارسی یا عیسائی ظاہر کرتے ہیں۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا ریکارڈ نہایت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے مرتبہ ووٹرز لسٹ میں یہودیوں کے 800 ووٹ درج تھے، جن میں 427 خواتین اور 382 مرد ووٹر شامل تھے، لیکن 2018 کے عام انتخابات کی فہرستوں میں کوئی بھی یہودی ووٹر شامل نہیں تھا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ کا۔ دوستو، یہودیوں کی ایک مذہبی عبادت گاہ امن کلیسا کے اسٹور کے نام سے کراچی کے علاقے کرنل جمیل اسٹریٹ نشاط روڈ پر موجود تھی۔ اس کلیسا کو سلیمان ڈیوڈ نے 1893 میں قائم کیا تھا۔ پھر 1912 میں مزید توسیع سلیمان کے بیٹوں گرشون سلیمان اور رحامین سلیمان کی طرف سے کی گئی۔ 1916 اور 1918 کے درمیان یہودی کمیونٹی کی جانب سے اس کلیسا کی حدود میں عبرانی سکول بھی قائم کیا گیا تھا۔ 1918 میں یہاں ناتھن ابراہیم ہال بھی قائم کیا گیا تھا۔ یہاں ایک سائن بورڈ بھی آویزاں ہے جہاں پاکستان بنی اسرائیل کمیونٹی کے الفاظ تحریر ہیں۔ یہاں ایک مسجد بھی قائم ہے جس کا نام بنی اسرائیل مسجد ہے۔ اس کے داخلی دروازے پر تحریر ہے کہ صرف یہودیوں کو یہاں داخلے کی اجازت ہے۔ کراچی کے رنچھوڑ لائنز کے علاقے کے مرکزی چوک میں اسرائیلی مسجد کی عمارت تھی جس کو اب ایک کثیر المنزلہ رہائشی بلڈنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو مدیحہ اسکوائر کے نام سے موجود ہے، جسے آج بھی کراچی کے پرانے لوگ اسرائیلی یا یہودی مسجد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ دوستو، کراچی میں ایک قبرستان میوہ شاہ کے نام سے مشہور ہے جہاں پر یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی قبریں موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق یہاں 5000 یہودی دفن ہیں، جبکہ 500 کے قریب قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کتبوں پر لکھی عبرانی زبان ہی اب وہ واحد نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہودیت کے ماننے والے دفن ہیں۔ اس بنی اسرائیل قبرستان میں آخری تدفین 1980 کی دہائی میں کی گئی تھی، جس کے بعد یہاں کسی یہودی کے دفن ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
इस कब्रिस्तान में जा बजा झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए हैं और हुकूमती तवज्जो न होने की वजह से यहाँ अक्सर जराइम पेशा अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों से छुप कर रहते हैं। इस कब्रिस्तान की देखभाल एक बलोच ख़ानदान कर रहा है, जिसके मुताबिक वो 6 नस्लों से यहाँ के चौकीदार हैं। उनके मुताबिक पहले कुछ यहूदी यहाँ आते थे और यहाँ की देखभाल के लिए उन्हें खर्चा दे जाया करते थे, लेकिन अब सालों से यहाँ कोई नहीं आया। सिर्फ अखबारी नुमाइंदे और रिसर्चर आते हैं और तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं। कराची में यहूदियत के मानने वालों की ये यादगार मुनासिब देखभाल न होने के बायस खंडर बन चुकी है और यहूदियों की अक्सर कब्रें मस्मार की जा चुकी हैं। दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।